بدوخ کسی زمانے میں جنوں کا بادشاہ رہ چکا ہے۔ کچھ جن اس کے مذہب پر ہیں اور اس کا بھی ایک الگ سے مسلک ہے۔ اپنے علاقے کے جن ہند عیسائی اور مسلمان بھی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں، انسانوں اور جانوروں پر بھی تھی۔ اس طرح کچھ جن یہودی مذہب پر بھی ہیں۔ کئی ایک جن مسلمانوں کے مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ مجھے ایک امام مسجد نے بتایا کہ ان کے ساتھ مدرسے میں جن بھی پڑھا کرتے تھے۔ مسلمان جن کچھ تو واقعی نیک اور صالح ہیں، لیکن اکثر مسلمان جن اسی طرح کے لادین ہیں، مگر کچھ جن اسی طرح کے لادین ہیں۔ جس طرح پاکستان کے مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، عملیاً لادین ہیں۔ مسلمان جن بھی لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ہماری برادری میں ایک عورت تھی، اس پر جن کا اثر تھا۔ عامل جب جن کو حاضر کرتا تو وہ عامل کو طب کے نسخے بتایا کرتا تھا۔ اس طرح عامل نے جن سے بہت سارے طبی نسخے حاصل کر کے لکھ لیے۔ کئی جن انسانی شکل میں موچی، درزی اور مستری کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کا مستقل پیشہ نہیں ہوتا، صرف انسانوں کو پھانسنے کے لیے وہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ جنوں کی اکثریت جادوگر بھی ہوتی ہے، اس لیے وہ انسانوں کو جادو سکھاتے اور ان کی عملیات میں تعلیم و تربیت بھی کرتے ہیں، خود ان کو آستہ بتاتے ہیں، اور اس طرح عملیات اور کہانت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کا انجام تباہی و بربادی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ اسے کسی انسانی پیر نے کچھ نہیں سکھایا، اس کا سارا علم جنات سے حاصل کردہ ہے۔ جنات نے اسے چلے بھی کروائے ہیں اور عملیات کے کاروبار میں اس کی رہنمائی بھی کی ہے۔ اب اس کا کاروبار عملیات خوب چلتا ہے۔ وہ اپنی بستی کا سب سے بڑا بابا ہے۔ لوگ اسے پوجتے ہیں، ہزاروں کے حساب سے نظر و نیاز بھی دیتے ہیں۔ نیک جن بھی لوگوں کو تصوف کے کئی رموز سکھا دیتے ہیں۔ کئی لوگوں نے جنات سے سیکھ کر تعویذ دھاگے کا کام شروع کر دیا اور آج ان کی ہر عام ذرائع سے مالی مدد بھی کرتے ہیں اور اپنے مزاج کے مطابق ان سے کام لیتے ہیں۔ عملیات، کہانت اور تعویذوں کے ذریعے بابا جی ایک مقدس شخصیت بن جاتے ہیں۔ ہر عام ذرائع سے کمائی گئی یہ دولت چند سال تو مزے دیتی ہے، لیکن آخرت کا عذاب بن جاتی ہے۔ آخر یہ ساری دولت ضائع ہو جاتی ہے، شیش محل بک جاتے ہیں اور غریبی اور مسکینی اس خاندان کا انجام بن جاتی ہے۔ نافرمان اولاد مصائب میں اضافہ کر دیتی ہے۔ ایک عورت سے جنی کی دوستی ہے، وہ عام گھریلو عورت ہے۔ لوگ اس سے مختلف سوال کرتے ہیں اور وہ کہانت کے ذریعے لوگوں کو معلومات مہیا کرتی ہے۔ کچھ جن متحد ہوتے ہیں اور عمل کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، انہیں موکل کہا جاتا ہے۔ یہ جنات کہانت، عمل اور جوتش کے علم کے فروغ میں مدد دیتے ہیں۔ کچھ جنوں کو کسی خاص شخص سے دشمنی ہوتی ہے، خاص طور پر جو عملیات کے ذریعے جنات سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ کبھی کبھار عام صالح انسان سے بھی الجھ پڑتے ہیں۔ جو جن کسی کا ذاتی دشمن بن جائے وہ محسوس شخص اور اس کے خاندان کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے، جادو کے ذریعے بھی اور خود اپنی شرارتوں سے بھی تنگ کرتا رہتا ہے۔ بٹوے سے پیسے چوری کر لیتا ہے، کاغذات غائب کر دیتا ہے، کپڑے جلا دیتا ہے، کھانا خراب کر دیتا ہے، اٹھا کر کنویں میں پھینک دیتا ہے، بچوں کو اغوا کر لیتا ہے۔ کئی دفعہ ناپختہ ذہن وظائف اور چلے کرنے والوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور دور پھینک دیتا ہے۔ کمال سالار پوری نے اپنی کتاب میرے روحانی تجربات و مشاہدات کے صفحہ 66 پر ایک ایسے واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ کمال صاحب وظیفے کے دوران آیت الکرسی کا حصار بنانا بھول گئے اور جن نے ان کو الوار سے اٹھا کر 15 کوس دور قصبے ہرسولی میں پھینک دیا۔ بے وضو اور طہارت سے ناآشنا شخص زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ شیطان اور اس کے چیلے جن خواب میں بابا بن کر آتے ہیں اور گھر میں یا کسی خاص جگہ پر چراغ جلانے کا حکم دیتے ہیں۔ ضعیف لوگ اس جگہ کو پکی جگہ مان کر وہاں باقاعدگی سے دیا جلاتے ہیں، خصوصاً جمعرات کو۔ اس دیے کی لوح سے جن کو خوراک مل جاتی ہے اور اس طرح وہ بابا اس گھر میں ایک جگہ کا مالک تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ گھر والے اس پکی جگہ پر چارپائی
نہیں ڈالتے اور نہ ہی کوئی چیز رکھتے ہیں، بلکہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہاں کسی بزرگ کی قبر ہے اور بزرگ کی روح ہماری مددگار ہے۔ بعض اوقات جن خواب میں بندر، شیر، بلی، ہاتھی اور اونٹ وغیرہ بن کر ڈراتے ہیں، بعض اوقات خوبصورت عورت بن کر احتلام کے ذریعے بن جاتے ہیں۔ جن دوستی اور دشمنی دونوں کے ذریعے انسان کو صراط المستقیم سے ہٹانے کی تک و دوڑ کرتا ہے۔ انسان کا کاروبار حیات میں مصروف ہوتا ہے، اس لیے ہر وقت چوکس نہیں رہ سکتا، اور شیاطین بالکل فارغ ہیں، ان کی مفت میں خوراک مل جاتی ہے، اس لیے وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہمآتن مصروف رہتے ہیں۔ بعض جن دشمنی میں قتل بھی کر دیتے ہیں۔ ایک بچہ چھت پر کھیل رہا تھا، اس کو جن عورت نے چھت سے دھکا دیا اور وہ چھت سے نیچے گر گیا، معمولی چوٹ آئی، اور جب بچہ ہوش میں آیا تو ماں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا تھا؟ اس نے بتایا کہ مجھے باجی نے پیچھے سے دھکا دیا، حالانکہ اس وقت چھت پر کوئی عورت موجود نہ تھی۔ سید مزعمل کا بچہ کھیتوں میں کھیل رہا تھا، اسے دورہ پڑا اور کھیت میں گر گیا۔ جب لوگ اس کے پاس پہنچے تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ سید صاحب نے اپنے موکلوں سے پوچھا کہ بچے کو کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ فلاں جن نے بچے کا گلا دبایا ہے۔ شاہ صاحب سے اس جن کی دشمنی تھی۔